بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، قربانی کے صحیح اور درست ہونے کے لیے جانور کا صحیح و سالم ہونا، جانور کا تمام عیوب سے پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی جانور کے اندر کوئی عیب ہوگا تو اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عیب کا اعتبار کب کیا جائے گا، یعنی اگر کسی جانور کا کان کٹ گیا ہے تو کتنی مقدار میں کان کٹا ہوگا تو عیب شمار ہوگا، کسی جانور کی اگر دم کٹ گئی ہے کتنی مقدار میں دم کٹی ہوگی تو عیب شمار ہوگا، کسی جانور کا اگر سینگ ٹوٹ گیا ہے کتنی مقدار میں سینگ ٹوٹا ہے تو عیب شمار ہوگا، کسی جانور کی اگر زبان کٹ گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کسی جانور کا اگر تھن خشک ہو گیا یا تھن کٹ گیا تو اس کا کیا حکم ہے، اگر کسی جانور کے دانت گر گئے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، کوئی جانور ایسا ہے جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ ہر ایک عیب کا ذکر تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں رکھوں گا، بیان کروں گا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ کہ اگر کسی جانور کا سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے یا سینگ کے اوپر کا کھول ہٹ گیا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، یہ عیب نہیں ہے۔ ہاں، اگر سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹا اور اس ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا اور دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک عیب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور ایسا ہے جو پیدائشی طور پر سینگ سے بے دخل ہے، یعنی بچپن سے ہی اس کا سینگ آیا ہی نہیں، پیدائشی طور پر ہی سینگ سے وہ محروم ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے بچپن ہی کی حالت میں سینگ کو جلا دیا گیا ہو، دبا دیا گیا ہو اور اس کا سینگ نہیں نکلا تو پھر اس جانور کی قربانی بھی درست ہو جائے گی، اس جانور کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی جانور دیکھ نہیں سکتا تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ جانور اکثر و بیشتر دیکھ لیتا ہے، یعنی اس کی بینائی کی اکثریت باقی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے، لیکن تھوڑا بہت دیکھتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی قربانی کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر دو چند دانت ٹوٹ گئے ہیں اور اس دانت کے ٹوٹنے کی وجہ سے چارہ کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بآسانی وہ چارہ کھا لیتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر دانت کا اکثر حصہ گر گیا ہے، صحیح طریقے سے وہ چارہ بھی نہیں کھا پاتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کی زبان کٹ گئی ہے تو اس صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ زبان کے کٹنے کی وجہ سے چارہ کھانے میں دشواری تو نہیں ہو رہی ہے، اگر دشواری نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے، اور اگر زبان کے کٹنے کی وجہ سے وہ جانور صحیح طریقے سے چارہ نہیں کھا پا رہا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک عیب شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کی دم کٹ گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس جانور کی دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بعض علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر جانور کی دم کا آدھا حصہ کٹ گیا ہے تو بھی اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر جانور کی دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی جانور کی دم پیدائشی طور پر ہی نہ ہو، جس کی دم آئی نہ ہو، تو پھر اس جانور کا کیا حکم ہے، تو ایسے جانور کے بارے میں امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس جانور کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ امام محمد علیہ الرحمہ کے مسلک پر ہی عمل کیا جائے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے، اس لیے جس جانور کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو ایسے جانور کا انتخاب قربانی کے واسطے نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسے جانور کا انتخاب کر لے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، کیونکہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا ایک قول یہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کا تھن خشک ہو گیا ہو یا تھن کٹ گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر چھوٹا جانور کا تھن خشک ہو گیا ہے، جو بکری ہے اس کے دو تھن ہوتے ہیں، اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے یا ایک تھن کٹ گیا ہے
تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بڑا جانور ہے جس کے 4 تھن ہوتے ہیں اور 4 تھن میں سے 1 تھن خشک ہو گیا ہے یا 1 تھن کٹ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن 1 تھن کے علاوہ 2 تھن یا 3 تھن خشک ہو گئے ہیں تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جو نہ مذکر ہے جو نہ مؤنث ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر اس جانور کی تعین ہو جا رہی ہے کہ یہ نر ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اسی طریقے سے اگر اس کی تعین ہو جا رہی ہے کہ یہ مادہ ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن تعین دشوار ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور حمل سے ہے، حاملہ جانور کی قربانی کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ قریب الولادت ہے تو پھر ایسے جانور کا انتخاب نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسے جانور کی قربانی کر دے، حاملہ جانور کی قربانی کر دے تو قربانی درست تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، اس لیے حاملہ جانور کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے اندر اور بھی تفصیل ہے کہ اس بچے کا کیا حکم ہے جو ذبح کے بعد نکل جائے۔ میں نے اس پر ایک مستقل ویڈیو بنائی، ڈسکرپشن میں لنک ہے، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کلک کر کے دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور پیر سے معذور ہے یعنی لنگڑا پن ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی جانور کی ایک ٹانگ مستقل طور پر ختم ہو گئی ہے، یعنی ایک ٹانگ زمین پر ٹچ بھی نہیں ہوتی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس جانور کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اس ٹانگ کے سہارے بھی چلتا ہے، وہ ٹانگ زمین پر گھیستے ہوئے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر ایک ٹانگ مستقل طور پر ختم ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر وہ ٹانگ معذور ہے لیکن اس ٹانگ سے بھی کچھ سہارا لیتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو آپ باریکی سے سمجھیے گا۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے جانور جس وقت خریدا وہ تمام عیوب سے پاک تھا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن خرید کر جب آپ نے اپنے گھر لے آئے تو اس کے بعد اس جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کی دم کٹ گئی، یعنی کوئی عیب اگر ظاہر ہو گیا تو اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس جانور کا خریدنے والا شخص مالدار ہے تو وہ شخص اس جانور کو چھوڑ کر کسی دوسرے جانور کا انتخاب کرے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ اس شخص کے لیے، اس مالدار شخص کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی غریب ہے، فقیر شخص ہے اور خریدنے کے بعد اس جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عیب دار جانور کی ہی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ جو آخری مسئلہ ہے وہ یہ، جو زیادہ تر لوگ معلوم کرتے ہیں کیونکہ اس وقت عیب پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ جس وقت جانور کو پٹکا جاتا ہے ذبح کرنے کے واسطے تو بے احتیاطی میں ذبح کرنے سے پہلے ہی کبھی جانور کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی جانور کے اندر لنگڑا پن آ جاتا ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا یہ عیب شمار ہوگا یا نہیں؟ تو علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت آپ کے عمل کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے اگر اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس جانور کی قربانی صحیح اور درست ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔